دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم جناب مشتاق منہاج صاحب رک جائیے. پنجاب کے وزیر قانون میرا خیال ہے ہمارے لاہور اسٹوڈیو میں پہنچ گئے ہیں, انہیں چیک کرتے ہیں. السلام علیکم جی رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. جی رانا صاحب, مجھے امید ہے کہ آپ نے کچھ پورشن سن لیا ہوگا دستی صاحب کا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اور ذوالفقار کھوسا صاحب کے ایما کے اوپر پنجاب کی پولیس جو ہے وہ جمشید دستی صاحب کو سبق سکھانے کی کوشش کر رہی ہے, پولیس کے ذریعے ان پہ دہشت گردی کے مقدمے بنا کر. اور ان کی بوڑھی والدہ کو آج قومی اسمبلی میں بھی ذکر ہوا, ان کے بھائی کو اٹھا لیا گیا ہے اور ان کے گھر اور دفتر کے باہر پولیس کے ناکے لگے ہوئے ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جی نصرت صاحب اور منہاج صاحب, اس حصے میں جو واقعات ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ جس دن یہ ایک یعنی شہری جو دل کی تکلیف میں مبتلا تھا اس کو لے کے جو ہے اس کے لواحقین جو ہے وہ ہاسپٹل گئے اور وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹروں کی نااہلی کی وجہ سے یا بر وقت اس کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. وہاں پہ انہوں نے احتجاج کیا. اس کے بعد دستی صاحب جو ہیں یہ خود وہاں پہ پہنچے ہیں. اگر تو یہ ہماری ہی ماں کے اوپر گئے ہیں تو پھر تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا اور یہ وہاں پہ چلے گئے. یہ خود وہاں پہ پہنچے اور وہاں پہ جب یہ گئے ہیں وہاں پہ جا کے انہوں نے خود ڈی پی او کو فون کیا کہ جی یہاں پہ اس طرح سے پروٹیسٹ ہو رہا ہے, ایک آدمی کی ہلاکت ہو گئی ہے تو آپ یہاں پہ پہنچیں. وہاں پہ ڈی پی او چلے گئے, وہاں پہ ڈی سی او چلے گئے. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس وقت تک اپنا احتجاج جو ہے وہ ختم نہیں کریں گے جب تک آپ ڈاکٹروں کے خلاف جو ہے وہ پرچہ درج نہیں کریں گے. دستی صاحب کے اور ان احتجاج کرنے والوں کے مطالبے کے اوپر سٹی تھانہ جو ہے مظفر گڑھ کا, وہاں پہ ڈاکٹروں کے خلاف ان کی مرضی ان کی تحریر کے مطابق جو ہے مقدمہ درج کر لیا گیا. کیا وہ بھی ہماری ماں کے اوپر درج ہوا؟ اس کے بعد سارے لوگ وہاں سے واپس آ گئے, آ کے اس جو ہلاک ہوا تھا شہری اس کی تدفین ہوئی, اس کا جنازہ ہوا, معاملہ ختم ہو گیا. اگلے روز ڈاکٹر جو تھے, ٹھیک ہے ڈاکٹروں کو اس بات کے اوپر پریشانی بھی ہوگی یا ان کو تھوڑا بہت گلہ بھی ہوگا کہ جی ہمارے خلاف پرچہ درج ہو گیا. اگلے روز جمشید دستی صاحب نے ایک ریلی نکالی وہاں پہ مظفر گڑھ میں. اب مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ کس مرض کے لیے انہوں نے ریلی نکالی اور کس مقصد کے لیے نکالی؟ کیا وہ ہماری ہی ماں کے اوپر ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ ریلی نکالیں؟ انہوں نے ریلی نکالی اور باقاعدہ جو وہاں کا مین چوک ہے وہاں پہ جا کے انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا. اس خطاب کے بعد بلا ضرورت بلا وجہ یعنی کوئی اس کی جو ہے وہ کوئی منطق نہیں تھی, یہ وہاں سے اس ریلی کے شرکاء کو جن کی تعداد جو ہے وہ 150 سے 200 تھی ان کو لے کے ہاسپٹل پہنچ گئے اور وہاں پہ جا کے ڈاکٹروں کی پٹائی شروع کر دی, وہاں پہ شیشے توڑنے شروع کر دیے اور وہاں پہ جا کے جو ہے انہوں نے وہ اودم مچایا, جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے بعد میں پھر وہاں کے ایم ایس جو ہے انہوں نے بھی یہ تحریر دی کہ جناب آج تو کوئی واقعہ نہیں یہاں پہ ہوا, آج تو کوئی یہاں پہ احتجاج نہیں ہو رہا تھا, ہم تو اپنے جو ہے وہ اپنے ہاسپٹل میں بیٹھے تھے اور یہ خام خواہ 150-200 آدمی نے آگے ٹریس پاس کیا ہے اور آگے ہمیں جو ہے وہ مارا ہے. تو پھر ایم ایس کی تحریر کے اوپر جو ہے وہ دوسرا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا. جی رانا صاحب بالکل ٹھیک بات ہے, مقدمہ درج ہو گیا, لیکن اس میں مجھے یہ بتائیں کہ دہشت گردی کا مفہوم مجھ سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں. دہشت گردی جس طرح کی اس ملک میں ہو رہی ہے, چلے ڈاکٹروں کے ساتھ بہت بڑا ظالمانہ اقدام ہوا, ان کو مارا پیٹا گیا, ان کو ہراساں کیا گیا, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک رکن قومی اسمبلی کے خلاف چاہے اس کی جتنی بڑی غلطی ہوئی اس کو آپ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے اندر آپ بک کریں؟ میں اس حصے میں یعنی دفعہ تو آپ نے انہوں نے درخواست دی ہوگی, دفعہ تو آپ کی پولیس نے لگائے نا. دیکھیں میں اس حصے میں عرض کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے پریمسز میں اور اسی طرح جو آفیشیل بلڈنگز ہیں اور اس میں سرد فہرست جو ہے وہ ہاسپٹلز ہیں, کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ مریض ہوتے ہیں, وہاں پہ ایک یعنی نازک مسئلہ ہوتا ہے, وہاں پہ بلبہ کرنا, وہاں پہ دعویٰ بولنا جو ہے, اگر آپ ہائی کورٹ کے احاطے میں یا اس قسم کی سرکاری بلڈنگ میں اگر آپ اس قسم کا یعنی جو ہے وہ دعویٰ بولیں گے تو وہ بالکل جو ہے وہ ایکٹ جو ہے وہ کور ہوتا ہے 780 میں. کہ دستی صاحب نے آپ کا سنا ہوگا. جی دستی صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں؟ میں کہتا ہوں چھوٹی سی بات رانا صاحب محترم ہے, میری بات ذرا سن لیں تھوڑی سی. جی جی. اس پہ یہ ہے کہ رانا صاحب کو انتظامیہ نے مس گائیڈ کیا ہے کہ دوسرے روز میں وہاں نہیں کیا تھا, اس کا جنازہ ہوا,
اور شہر بلاک ہو گیا، شہر میں مکمل ہڑتال تھی، میں ڈی جی خواہ جا رہا تھا۔ انہی کی انتظامیہ نے کہا کہ ہم بے بس ہو چکے ہیں، پولیس بھاگ گئی، چاروں صوبوں کی ٹریفک بلاک تھی، شہری دھرنا دے رہے تھے، اور ان کے مسلم لیگ نون کا ہی کارکن تھا جو فوت ہوا، جو بیچارہ ہلاکت جس کی ہوئی۔ میں تو امن و امان کے لیے آیا، میں موٹر سائیکل پہ اکیلا ہسپتال آیا، ڈاکٹر صاحبان سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہاں ہڑتال نہ کریں، وہ آ رہے ہیں، ہڑتال شہر بند ہوا ہے، نقصان ہوگا، مہربانی کر کے یہ کریں۔ میں چیز سے کبھی بھی انکار نہیں ہوں، کیونکہ انہوں نے مس گائیڈ کیا رانا صاحب کو۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر خود گالیاں دے کے وہ شہریوں کو، اس کے بھائی وہیں گزرا، اس کو لے آئے، ان کا کوئی رشتہ دار تھا جو لڑکا فوت ہو گیا تھا، ان کو بھی انہوں نے ہسپتال میں وہ کوئی دوائی کے لیے گیا، اس کو بھی مارا، ہماری ریکویسٹ مانی، چلے گئے۔ 4 لوگ آئے، میں وہاں سے چلا گیا، کوئی نہیں مار رہا تھا، 4 لوگوں نے پتھراؤ کیا، اندر ڈاکٹروں نے خود نرسوں کو ٹینچر ڈالا، MLC کاٹی، FIR کے بعد۔ کیا 4 دن بعد میرے اوپر دہشت گردی ایکٹ کا دفعہ لگا؟ اسی دن کیوں نہیں لگا؟ اگر جرم تو اسی دن کیا تھا، چاہے آپ FIR دیکھ لیں، FIR کے 4 دن بعد دفعہ لگائے، وہ صرف انہی کی ماں پہ لگا ہے کہ جمشید دستی کا نام ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم، ایک کثیرہ میرا قصور نہیں ہے، ڈاکٹروں کو بچایا، ان کے اوپر گرا جا کے، حالات ایسے ہوئے تھے۔ دستی صاحب عرض یہ ہے کہ دیکھیے، جب آپ اتنے نہیں، دستی صاحب آپ اگر اتنے نہیں، دستی صاحب میری عرض تو سن لیں، میری عرض سنیں کہ آپ اگر اتنے اگر میں نے یہ جرم کیا ہو جیس میں بالکل نہیں دستی صاحب، لیکن عرض یہ ہے کہ آپ اتنے سچے ہیں اور پورا شہر آپ کا گواہ ہے دستی صاحب۔ چاروں صوبوں کی ٹریفک بلاک تھی، شہری سڑکیں، میں آپ کے فیکٹس کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں دستی صاحب۔ دستی صاحب دستی کو مجرم بنا دیا، دکھ والی بات ہے کہ اچھا سنیں نا آپ دستی صاحب، بات تو ہماری سن لیں۔ ہم یہ مشرف کا دور یاد رکھتے، دیکھ لیتے کہ مشرف کے دور میں رانا ثناء اللہ صاحب سے ان کے ساتھ جتنا جو بدترین تشدد ان پہ ہوا، یہ حکومت پنجاب کے امام پہ دستی صاحب میرے گھر داخل ہوئے، کیا میری ماں کا کیا جرم تھا؟ آج ان کو یاد ہے کتنا دن گزر گیا، اور ڈاکٹروں کو بھی غلط گائیڈ کیا تھا، چاند صرف 4۔ اچھا آپ بالکل دستی صاحب جواب سن لیں، رانا صاحب، اچھا رانا صاحب کا جواب سن لیں اس بات پہ۔ اچھا رانا صاحب، دستی صاحب پھانسی لٹکا، میں آپ کے رانا صاحب کو کہوں کوئی بھی نہیں پھانسی لٹکاتا جی۔ اچھا رانا صاحب کا جواب سن لیں۔ اچھا رانا صاحب، آپ خود بھی چونکہ وکٹم رہے جنرل پرویز مشرف کے دور پر، آپ پر اس کے دور میں سب سے بدترین تشدد جو ہے ہوا وہ آپ پر ہی ہوا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے کسی کے گھر میں داخل ہونا، اگر وہ MNA ہے، اس کی بوڑھی والدہ کو آپ تنگ کریں، ہراساں کریں، سیاسی لڑائی ہے، سیاسی میدان ہے، الیکشن ہوں گے، پھر بدلہ لے لیجئے گا؟ دیکھیں، اس سلسلے میں ایک تو دستی صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنی چاہوں گا کہ دیکھیں یہ واقعات جو ہوئے ہیں یہ یعنی اچانک ہوئے ہیں، انسیڈنٹلی ہوئے ہیں، یہ کوئی نہ ان کی سازش تھی نہ ہماری سازش تھی کہ وہاں پہ کوئی شہری جائے اور اس کی ہلاکت ہو جائے، اور اس کے بعد بھی جو واقعات ہوئے وہ بھی یعنی